خوبصورت عورت ایک زیور ہے اور اچھی عورت ایک خزانہ۔ عربی کہاوت ہے کہ جہاں بھی جاؤ مہربان رہو، جو تم سے ایک بار ملے وہ 1000 بار تم سے ملنا چاہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں ایک صفت مہربانی ہے، تو آپ خود سوچیں جب اللہ کا بندہ مہربان بنے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے کتنا خوش ہوگا۔ مرد جب ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر محبت بھری باتیں کرنے لگے تو اس کی 2 باتیں کبھی سچ نہ ماننا، اس کی محبت بھری باتیں اور اس کی ہوئی تعریف کو۔ جو عورت علم کی بجائے اپنی ماں سے ڈگری لیتی ہے وہ گھر اجاڑ دیتی ہے۔ زندگی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنانا پڑتا ہے، کچھ دعا کر کے، کچھ صبر کر کے، کچھ معاف کر کے اور کچھ نظر انداز کر کے۔ بستر کی بات آئے تو کوئی ذات بھی نہیں دیکھتا، نکاح کی بات آئے تو نسلیں یاد آ جاتی ہیں۔ قسمت ایک پہیے کی طرح گھومتی ہے، کوئی اوپر جاتا ہے اور کوئی نیچے کی طرف آ جاتا ہے۔ جب تم اوپر جاؤ تو نیچے والے کا ہاتھ تھام لو، کیونکہ اگلے چکر میں تمہیں بھی نیچے آنا ہوگا۔ توڑنا نہیں جوڑنا سیکھو، کیونکہ توڑنے والوں کی حویلیاں ویران ہو جاتی ہیں اور جوڑنے والوں کی قبریں بھی آباد رہتی ہیں۔ تکلیف آپ کو طاقتور بناتی ہے اور ڈر آپ کو بہادر بناتا ہے۔ اگر آپ ان پر قابو پانا سیکھ لیں تو جن کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا وہ بھی تنہا نہیں ہوتے، اس لیے کہ ان کے ساتھ بھی رب ہوتا ہے۔ اس جملے نے ہر ٹوٹے دل کو ہمیشہ سہارا دیا ہے۔ جو شخص غصے میں یا ناراضگی میں آپ کی خوشیاں، آپ کے دکھ اگنور کر دے، آپ کو اکیلا چھوڑ دے، وہ آپ کا کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ کس قدر عجیب لوگ ہیں نا، ہم محبت نبھا نہیں سکتے، نفرت ہم سہ نہیں سکتے، احساس ہم میں زندہ نہیں رہا، احترام ہم میں باقی نہیں، میل جول سے ہم دور بھاگتے ہیں، حسد ہم میں بھرا ہوا ہے، غلطی ہم نے تسلیم نہیں کرنی، معذرت کرنا تو ہمیں توہین لگتا ہے، عبادت کی تو ہمیں خبر ہی نہیں، حقیقتیں ہمیں اچھی نہیں لگتی، موت ہمیں بالکل بھی یاد نہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ سکون نہ جانے کدھر کھو گیا ہمارا۔ لوگ ناجائز رشتہ رکھنے کے لیے تو رب سے نہیں ڈرتے، لیکن اس ناجائز رشتے کو جائز بنانے کا سوچتے ہی ماں باپ، خاندان اور عزت کا ڈر لگ جاتا ہے۔ ہر کسی کی تمنا یہی ہوتی ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی غم نہ ہو، لیکن غموں کی خوبی ایک یہ ہے کہ یہ رب سے جوڑ دیتے ہیں۔ توبہ کا آنسو بھی کمال کا آنسو ہوتا ہے، جب یہ گرتا ہے تو صفائی اندر کی کر دیتا ہے۔ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، پرکشش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا انسان ہی رہتا ہے۔ تعلق بھی رزق کی طرح ہوتا ہے، بدنیتی آ جائے تو وہ برکت ختم ہو جاتی ہے۔ ہر کسی کو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، بہت سی جگہ پر دل بڑا کرنا پڑتا ہے، درگزر کرنا پڑتا ہے۔ ہر کوئی نہیں سمجھتا آپ کو، اور ہر کسی کو آپ سمجھا بھی نہیں سکتے۔ ہم سمجھتے ہیں خدا ہمیں اوپر سے دیکھتا ہے، لیکن حقیقت میں خدا ہمیں اندر سے دیکھتا ہے۔ عورت جس مرد سے محبت کرتی ہو اسے دیکھ کر ویسے ہی حواس باساختہ ہو جاتی ہے، نہ قدموں پہ اپنا اختیار رہتا ہے اور نہ نظروں پہ۔ مرد کو اپنے سامنے اونچا بولنے والی عورت اچھی نہیں لگتی، تو کیا عورت کو اپنے سامنے اونچا بولنے والا مرد اچھا لگتا ہے؟ نہیں۔ عورت کو بھی وہ مرد زہر لگتا ہے جو اس پر چیخے، چلائے، اس پر ہاتھ اٹھائے، اس کی عزت دوسروں کے سامنے نہ کرے۔ ایک باوقار شوہر ہی اپنی بیوی کو اپنی عزت سمجھتا ہے، اور کبھی اس کا وقار اور عزت نفس کو خود مجروح نہیں کرتا، اور نہ کسی کو ایسا کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ میاں بیوی کو چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کی تعریف کرے،
کیونکہ اس عمل سے محبت پروان چڑھتی ہے۔ سسرال میں اگر اچار سے بھی روٹی کھاؤ تو میکے جا کر بتاؤ کہ گوشت سے کھائی ہے۔ گھر بسانے کے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے۔ جو لڑکیاں میکے میں ہر وقت سسرال کی برائی کرتی ہیں وہ کبھی سکھی نہیں رہتی، کیونکہ زخموں پر نمک چھڑکنے والے تو بہت مل جاتے ہیں، خیر خواہ کم ہی ملتے ہیں۔ بیوی کی خوبصورتی کی تعریف کریں، اس کا حسن بڑھ جائے گا۔ اس کے کھانوں کی تعریف کریں، لذت بڑھ جائے گی۔ عورت کی نفسیات ہی ایسی ہیں کہ یہ چند محبت بھرے بولوں کے لیے اپنی جان نثار کر دیتی ہیں۔ جب کوئی مرد کسی عورت کے لیے روتا ہے تو سمجھ لے وہ کسی اور سے محبت نہیں کر سکتا۔ ایک مرد ہی کسی کو موقع دیتا ہے کہ وہ اس کی بیوی کی عزت کرے۔ جب وہ سب کو بتا دیتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے اور میں اس پہ کسی قسم کی زیادتی برداشت نہیں کروں گا، اور میری بیوی ہونے کے ناطے سب کا فرض ہے کہ اس کی عزت کی جائے، تو کسی کی کیا مجال کہ اس کی بیوی کی بے عزتی کرے۔ مرد خود بیوی کی عزت کرے گا تو سب کریں گے۔ عورت بڑی خوبصورت مخلوق ہے، اتنی کہ اس کے بنا حضرت آدم بھی ادھورے تھے، وہ بھی جنت میں۔ تم تو پھر بھی آدم زاد ہو اور وہ بھی اس دنیا میں۔ بہترین مرد وہ ہے جو خود سے وابستہ کسی عورت کی بات غیر مردوں سے نہ کرے۔ عورت بھی ایک راز ہے جو جسم کے پجاریوں پر آشکار نہیں ہوتا، کبھی بھی نہیں۔ عورت ایک گٹار کی مانند ہے، اپنی دھن صرف اسے دیتی ہے جو دل کے تار بجانا جانتا ہو۔ ایک پڑھی لکھی عورت ان پڑھ عورت سے 1000 درجہ بہتر ہے، اپنے لیے بھی، اپنے گھر والوں کے لیے بھی، اپنے بچوں کے لیے بھی اور سماج کے لیے بھی۔ اگر عورتیں کہتی ہیں کہ مرد جو کما کے لائے گا ہم اس پر گزارا کریں گے، تو خدا کی قسم مرد ان کے قدموں میں آنکھیں بچھا دے۔ جوانی کے جوش میں مرد کو ہر عورت اچھی لگتی ہے اور عورت کو ہر مرد کی محبت سچی لگتی ہے۔ جو عورت روزانہ سیب کا جوس پیتی ہے، جو عورت صبح کے ٹائم خالی پیٹ سیب کا جوس پیتی ہے وہ تندرست رہتی ہے اور اس کا جگر بھی طاقتور رہتا ہے۔ جو عورت کھڑے ہو کر آٹا گوندتی ہے اس کو کمر کی تکلیف بڑھ جاتی ہے، اس لیے کوشش کرے کہ آٹا بیٹھ کر گوندے۔ جو عورت جو کا دلیا کھاتی ہے، ایسی عورتیں جسمانی طور پر طاقتور ہوتی ہیں اور زیادہ عمر ہونے کے باوجود کم عمر کی لگتی ہیں۔ جو عورت رات کے وقت بال کھول کر سوتی ہے، ایسی عورت اپنے دل کی سنتی ہے اور اپنے دل کی ہی مانتی ہے اور کسی کی رائے لینا بھی ضروری نہیں سمجھتی۔